رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پس جب وہ رجوع کرے تو دونوں فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں، برکتوں، رونقوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 8ویں روزے کو اختیار کریں گے، اور کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پروردگار عالم ہمیں اس وقت کو مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، بمعرفت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ ٹی وی مسلسل انتہائی خوبصورت موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک ایسا دین ہمیں دیا کہ جو مکمل دین ہے، جو کامل دین ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں قرآن اور دین اور اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو۔ انسانی شخصیت پر ایک بہت گہرا اثر اس علاقے کا، اس تمدن کا، اس تہذیب کا بھی ہوتا ہے جہاں وہ پروان چڑھتا ہے۔ یقیناً کہ انسانی تہذیب کا آغاز اسی وقت سے ہوا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر تشریف لائے۔ دو نفوس تھے جن سے انسانی تہذیب کا آغاز ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ گزرتا گیا۔ آج یہ آبادی جو دنیا کی آبادی ہے 7.5 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ اس دوران مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، اور بہت ساری تہذیبیں دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں بھی کرتی رہیں۔ بہت ساری تہذیبیں وجود میں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ تہذیبوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک جنگ و جدل کا ماحول بھی ہم نے دیکھا، تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ بھی دیکھا، اور اس بنیاد پر ہم نے خون بہتا ہوا بھی دیکھا۔ اگر ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو جدید زمانے کی جو تہذیب ہے، جس کو ہم ماڈرن سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں، آج ایک نعرہ بہت عام ہے، اور وہ ہے کلیش آف سویلائزیشنز، یعنی تہذیبوں کے درمیان تصادم کا نعرہ۔ اس ٹکراؤ کی ابتدا 1930 سے ہوتی ہے، جب کمرشلزم کے ذریعے مغرب نے اپنی بالادستی کا منصوبہ بنایا، جس میں وہ اب تک کامیاب رہا ہے۔ کمرشلزم کی بنیاد ظاہر ہے کہ انڈسٹریلائزیشن پر ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پہ اپنی اجارہ داری قائم کی جائے۔ اس منصوبے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر خطوں پر مغرب ہی کی حکومت ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ آج اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہم اسی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ اور اس کے اثرات۔ یہ کیا ہے؟ تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اثرات معاشرے پر کیا پڑ رہے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا پر کیا پڑ رہے ہیں؟ کل ہماری گفتگو تھی عدل اور انصاف کا آنے والا دور۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں لوگ سچ ٹی وی کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان کے محبت نامے ہمیں موصول ہو رہے ہیں، جن کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور آپ کے یہ تمام پیغامات ہمارے لیے
بہت معنی رکھتے ہیں. بالکل آپ کی تجاویز، آپ کی آراء اور آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. آپ تمام ناظرین کا بے حد شکریہ. آج بھی ایک خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، تہذیبوں کے ٹکراؤ اور اس کے اثرات. ہماری روایت ہے کہ ظاہر ہے کہ گفتگو کے لیے واجب الاحترام شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں نہایت واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے درمیان موجود ہوں گے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس سال کی سحری ٹرانسمیشن میں پہلی آمد ہے آپ کی، اور سچ ٹی وی سے جناب کا رشتہ بہت پرانا ہے. یقیناً یہ سچ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ سچ کے ساتھ رہنا ہی انسان کی کامیابی ہے. جزاک اللہ خیر جزا. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں، وہ بھی اس سال کی سحری ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ شریک ہیں. سچ ٹی وی پہ اکثر اور بیشتر آپ لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک، کہ جن کی تلاوت سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، قاری محمد عثمان انصر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ 2017 میں اسی ٹرانسمیشن میں جو قرأت کا مقابلہ ہوا تھا، اس میں جناب نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں سے سیکھا ہے آج وہاں پر بحیثیت قاری کے شریک ہیں، اور قرأت کا یہ سلسلہ گویا کہ ٹوٹا نہیں ہے، جاری اور ساری رہے گا. کل بھی ہمارے ایک پارٹیسپینٹ شریک تھے، اور میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ بچے جب یہ بچے تلاوت کیا کریں گے تو اس میں ایک ثواب کا حصہ سچ ٹی وی کا ضرور ہوگا، کیونکہ سچ ٹی وی نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہ بچے آئیں، مقابلے میں شریک ہوں اور انعام حاصل کریں، جس نے یقیناً ان کے اندر تلاوت قرآن کا شوق مزید بیدار کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیگمنٹس، بڑا ایک اچھا سیگمنٹ، بڑا مزیدار سیگمنٹ، جس میں مزیدار ڈشز بھی ہوتی ہیں، مزیدار گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے مزیدار پکوان. وہاں پر شیف سبین ہوتی ہیں جو ہمیں مختلف ریسیپیز بتاتی ہیں، بہت اچھے کھانے پکاتی ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک اور سیگمنٹ جو بہت مقبول ہو رہا ہے، جسے پورے پاکستان میں پسند کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں، وہ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں مختلف ظاہر ہے کہ بچے بچیاں آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثناءخوانی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ایک ماحول ہوتا ہے، محبوب کا تذکرہ ہے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے، تو دل میں ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی ذائقہ حلیم نے. نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے والے بچے بچیوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں دمتھل سویٹس اور بیکرز کی جانب سے، اسی طرح معروف سویٹس اور نمکو کی جانب سے. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ مسالہ جات کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں. اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ٹینک بنانے والوں کے، جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ، آلپرز بنانے والوں کے، جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے. ان تمام ہی لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کو بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے. بنا کسی تاخیر کے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے علم و عمل کا سیگمنٹ، جہاں پہ علماء کرام کی گفتگو ہوتی ہے. موضوع آپ نے سماعت فرمایا. ہمارے درمیان موجود جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب. سرکار علی، آپ نے سوال ظاہر ہے کہ سننے سے پہلے یہ موضوع تو پہلا سوال میں کرتا ہوں، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ تہذیب انسانی آخر ہے کیا؟ تہذیب کسے کہتے ہیں اور پھر تہذیب انسانی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ، اور سچ ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یوں یہاں ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع بھی ملا. اصل میں یہ سچ ٹی وی ہے اور آپ صادق ہیں، تو آپ کا اور ہمارا ویسے بھی رشتہ بہت اچھا بنتا ہے. بس آپ یہ دعا کریں کہ یہ سچ کا رشتہ ہمارا قائم رہے. جزاک اللہ. اور
اس میں سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے اور کچھ سکھانے کا بھی موقع ملتا ہے، چونکہ علماء یہاں تشریف لاتے ہیں تو بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اس مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا اس سے تعلق ہے جی، کیونکہ تہذیب کا معنی پہ بعد میں جاتے ہیں۔ صبغۃ اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جی ہاں، اور ومن احسن من اللہ صبغہ، اور سب سے بہترین رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے۔ کیا کہنے؟ اب رنگ سے مراد یہاں وہ رنگ نہیں ہے جو ہم مختلف کلرز استعمال کرتے ہیں، رنگ سے مراد یہاں نظریہ ہے، سبحان رنگ اللہ۔ سے مراد یہاں ایک فکر ہے، رنگ سے مراد یہاں ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں تو پھر انشاءاللہ تہذیب والی بات پر میں آتا ہوں تو یہ دونوں آپس میں بڑا اچھا آغاز کیا آپ نے، جی بہت اچھا سمجھ آ جائیں گی، چونکہ تہذیب کا لغوی معنی ہوتا ہے، تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے درخت جب شاخیں اس کی بڑھ جاتی ہیں تو کانٹ چھانٹ جب کی جاتی ہے، انہیں کانٹا جاتا ہے اور اسے درست کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں تہذیب کہتے ہیں۔ واہ، اور یہی لفظ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلچر کے نام سے استعمال ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اب کلچر یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی اسی طرح ملتے جلتے ہیں، یعنی اصلاح کرنا اور کھیتی باڑی کرنا، تربیت کرنا، جی ہاں ایگریکلچر۔ اور اگر ہم فارسی زبان میں چلے جاتے ہیں تو آراستن، پیراستن، سنوارنا، درست کرنا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ واہ، اچھا، اردو زبان کے اندر جب ہم تہذیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد شائستگی ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے تہذیب یافتہ، یا ہم بولتے ہیں یہ مہذب یافتہ ہے، تو اس سے اب مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص ہماری عادات، ہمارے رسم و رواج، ہمارے اقدار، ہمارے طور طریقے سب جانتا ہے۔ جس شخص کو ہم کہتے ہیں نا یہ تہذیب یافتہ ہے، یعنی وہ تمام عادات و اطوار، طریقے، رسم و رواج، ہماری جو بھی روایات ہیں اس کو جاننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے تہذیب یافتہ۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اگر ہم اس کے مفہوم کی طرف چلے جائیں کہ بھئی اس سے مراد کیا ہوتی ہے تہذیب اور تہذیب انسانی سے، اصل میں اس سے مراد ہوتی ہے اصلاح کرنا، اس سے مراد ہوتی ہے تربیت کرنا، اس سے مراد ہوتی ہے حسن اخلاق سکھانا، یہ اس کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ اچھا، جب یہ ساری چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بھئی کانٹ چھانٹ کرنا، درست کرنا، اصلاح کرنا، تربیت کرنا، اب یہ جو تربیت ہوتی ہے در حقیقت اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تربیت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، جب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، یہاں تک کی بات کو کلیئر رکھتے ہیں، اگلی بات کو چھیڑتے ہیں بریک کے بعد تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، خوبصورت آغاز ہو گیا ہے، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ علم و عمل کا سیگمنٹ جاری ہے۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی وسیم صادق بندگی صاحب خوبصورت انداز میں بات کا آغاز کیا، ایک بہترین مقدمہ بنایا، تہذیب کی وضاحت کر رہے تھے، اور جہاں سے بات رکی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہیں سے بات کو اپنی مکمل کریں جناب۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک جو تہذیب بنتی ہے اب اس کے پیچھے کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی عقیدہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی کی بھی تہذیب اگر آپ کو پہچاننی ہے تو اس کے پیچھے آپ اس کا عقیدہ دیکھیں گے، اس کا نظریہ، اس کی فکر کو دیکھیں گے۔ اچھا، جب یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے تو اب اگر ہم تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیں چلیں چند ایک تہذیبوں کا تو پھر ہمارے سامنے یہ نتیجہ آ جائے گا، رزلٹ آ جائے گا کہ کون سی تہذیب ایسی ہے کہ جو واقعی مہذب کہلانے کے لائق ہے اور اپنانے کے لائق ہے۔ ہاں، کیونکہ تہذیب بد تہذیب بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل جو زیادہ عام ہو گئی ہے۔ تو اب اسلام کو ہم بعد میں لاتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم ہندوازم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چلیے،
تو چونکہ تہذیب کا معنی یہ ہے کہ آپ کے رسم و رواج، عادات، آپ کا طریقہ، رہن سہن، ساری چیزیں اس میں کھانا پینا، آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کو زندگی گزارنے کے وہ تمام اصول نہیں ملتے جو کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے یا جو اس کی عادت اور فطرت میں شامل ہیں. صحیح. اگر آپ بدھ مذہب کی طرف چلے جائیں، بدھ مت کی طرف چلے جائیں، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چند رسومات کا ہی مجموعہ ہے. اس کے اندر آپ کو زندگی گزارنے لوگوں کے درمیان اس سے ہٹ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا تنہائی میں چلے جائیں، کچھ آپ کو مراقبہ اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، آئسولیشن، یعنی آپ کو مکمل نظام زندگی نہیں ملے گا. اسی طرح اگر آپ عیسائیت کی طرف چلے جائیں تو آپ کو اس میں رہبانیت نظر آئے گی، اس میں تفرد نظر آئے گا. لیکن جب ہم بات اسلام کی کرتے ہیں، اس لیے اسلام کو بیسیکل مذہب نہیں کہا جاتا، اسلام کو دین کہا جاتا ہے، کیونکہ مذہب اور دین میں ایک بنیادی فرق بھی ہے. مذہب کہتے ہیں چند رسومات کو، اچھا جی ہاں، اور دین کا معنی ہوتا ہے مکمل نظام حیات. واہ. اب جو اسلام ہے وہ ہے دین، اسی لیے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اسلامی عقیدہ آتا ہے. اب اسلامی عقیدے کی بنیاد بالخصوص 5 چیزوں پر ہے: اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسول کو ماننا، کتابوں کو ماننا جو اس نے نازل کی، اور آخرت کو ماننا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ایک ایسا طریقہ وضع کر دیتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں نظر آتی ہے، جزاکم اللہ اسے خیر مکمل الجزا. نظام حیات مل جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں کیسے انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ تمام تر چیزیں انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. اور ایک اور جو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تہذیبوں کا تقابلی جائزہ لیں تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی جتنی مکمل تہذیب اسلام کی ہے وہ کسی اور دین نے نہیں دی، جس کی طرف ابھی مفتی صاحب نے ابھی ایک سرسری سا اشارہ دیا ہے. بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے. یہی سوال اگر میں مولانا علی عدنان زیدی صاحب کی طرف لے جاؤں کہ جناب تہذیب، انسانی تہذیب اور اس پہ پھر اسلام کی تہذیب، تو اسلام کی تہذیب سے جو دور جدید کی تہذیب ہے، یعنی اس کو ہم جدید تہذیب کہہ لیں یا مغرب کی تہذیب کہہ لیں، جہاں پہ اب لا دینیت ہے، تو یعنی وہ تو کسی مذہب کی بھی پیروی صحیح معنوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جدید تہذیب جس کو کہا جاتا ہے، کیا اس کا آغاز 1930 کے جو انڈسٹریلائزیشن تھا اس کے بعد سے ہوا؟ دونوں سوالوں کے جوابات آپ جتنا مناسب سمجھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کو اتنی بہترین ٹرانسمیشن کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو جس انداز سے ماشاءاللہ سے آپ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اور علماء دین کو لے کر چل رہے ہیں اور پورا پروگرام لے کر چل رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آج کل کے دور میں اس سوال کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آج کل کے دور میں تہذیب ہے، تہذیب کے جس طرح مفتی صاحب نے جہاں سے بات کو ختم کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے بات کا آغاز کروں کہ تہذیب کے معنی آراستہ کرنے کے ہیں، آراستہ کرنے کے ہیں، اور انسان جس انداز سے جتنا اپنے اندر تہذیب کو آراستہ کرتا جائے گا اتنا انسان انسانیت کے قریب ہوتا جائے گا. اور جتنا انسان اپنے اندر سے تہذیب کو مٹاتا جائے گا اتنا وہ انسانیت سے دور ہوتا جائے گا. اور جہاں پر مفتی صاحب نے بات کو ختم کیا کہ قرآن جو تہذیب کی سب سے اہم ترین بات ہے، اور تہذیب کا جو بار بار اعلان فقط جس ایک کتاب میں ملتا ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے بار بار تہذیب کے بارے میں بتایا ہے. قرآن مجید کے علاوہ جو دوسری مقامات پر تہذیب کی بات ہوتی ہے، اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر کہ قرآن مجید کے علاوہ جن دوسرے مقامات پر تہذیب کی بات ہوتی ہے وہ فقط اپنے مفادات کو ذہن میں رکھ کر ہوتی ہے، لیکن جو قرآن مجید تہذیب کی بات کرتا ہے وہ انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے بات کرتا ہے. اور وہ اس لیے بھی قرآن مجید جو ہے وہ انسانیت کے بارے میں بتاتا ہے. تہذیب، اگر انسان اپنے اندر تہذیب کو لے آئے گا تو اس کے اندر انسانیت آ جائے گی. تہذیب فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تہذیب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو قربان کر دے اللہ کے لیے.
تہذیب قربانی کا بھی دوسرا نام ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قربانی مانگی تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آپ نے کہا حضرت آدم کی آپ نے بات کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے تہذیب انسانی میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ تہذیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو دی تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ تہذیب یہاں پر شروع ہو رہی ہے. لیکن اس تہذیب کو عروج بخشا امام حسین علیہ السلام نے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اس تہذیب کا اعلان کیا جو تہذیب خدا کی طرف سے بار بار یہ اعلان کر رہی تھی کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. جہاں ہم نے بات کی تہذیب انسان اور تہذیب مسلمان، تہذیب انسان تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان فقط انسان ہے اور وہ خدا یا قرآن مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ فقط تہذیب انسانی کو فالو کرتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تہذیبیں جو ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طرح سے محدود ہوتی ہیں کہ وہ تہذیبیں کچھ عرصہ تو رہتی ہیں لیکن بعد میں وہ تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو تہذیب اسلامی ہیں وہ تہذیب اسلامی قیامت تک باقی رہے گی. بے شک. کیونکہ اس تہذیب اسلامی میں، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس تہذیب اسلامی میں ہم سب کا ایک اعلان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک، بے شک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو جو انسان تہذیب اسلامی کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ بقا حاصل کر لیتا ہے. بے شک. اور تہذیب اسلامی بھی یہی ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا. بے شک. اور جب بے شک. انسان تہذیب اسلامی کو اور تہذیب انسانی کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو وہ یقینی طور پہ خدا سے قریب ہوگا. اور آنے والی گفتگو میں ہم ان امور کی طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فقط ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ تہذیب کیا ہے، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے اپنے امت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اشارہ کیا کہ کس انداز سے کس کی تہذیب کو کیسا ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے، بڑی محنت نظر آ رہی ہے. عدنان صاحب یقیناً کہ میرے دوستوں میں شامل ہیں اور بڑی محنت کر کے آتے ہیں. اب انہوں نے بات چونکہ چھیڑ دی کربلا کی تو اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. میڈیا کے اپنے تقاضے، لیکن میرے خون کے اپنے تقاضے ہیں. میں 6 مصرے پیش کروں گا اور سوال کو آگے بڑھاؤں گا. ذکر شبیر سے تہذیب نمو پاتی ہے، سبحان اللہ. ذکر شبیر سے تہذیب نمو پاتی ہے، زندگی قالب ایثار میں ڈھل جاتی ہے. سبحان اللہ. عقل جب قصہ شبیر کو دہراتی ہے، باغ تاریخ سے خوشبو وفا آتی ہے. کربلا وہ ہدف عظمت انسانی ہے جس کی تہذیب وفا فلسفہ قربانی ہے. سبحان اللہ. سبحان تو یقیناً کہ تہذیب جو ہے وہ قربانی کا ایک دوسرا نام ہے. ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جا رہے ہیں. سرکار، آپ نے تہذیب کا جو تذکرہ کیا کہ بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. میں ذرا سا بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بات کو ہی آگے بڑھائیے گا، ورنہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ مغربی اور اسلامی تہذیب کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا. اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا تب سے ہی یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا. اچھا جواب ہے. ہاں، کیونکہ جب اسلام آیا، لیکن اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ اسلام سب کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم آغاز سے اس کو دیکھیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے ہماری اپنی تہذیب آ گئی، ہمارا اپنا نظام آ گیا. لیکن پھر بھی ان لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کے دامن میں جگہ دینے کی کوشش کی گئی جن کے خیالات یا نظریات یا جن کی سوچ کسی نہ کسی زاویے سے اسلام سے ملتی تھی. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو خطوط ارسال فرمائے. اس میں بالخصوص جو مذہب عیسائیت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی گئی قریب لانے کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ الہامی مذہب ہیں، کہیں نہ کہیں خدا کا تصور، وحدانیت کا تصور، پھر الہامی تعلیمات کا ہونا. تو اسلام نے تو پہلے یہ کوشش کی کہ ان سب کو اپنے دامن میں جگہ دی جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اس کے اندر مذہبی اعتبار سے ایک تعصب ہوتا ہے، چاہے وہ اس وقت یہودیت تھی یا عیسائیت تھی.
تو کسی نہ کسی درجے میں مخالفت پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے اس رشتے کو قبول کرنے کے بجائے مخالفت میں کھڑے ہوئے. اچھا جب مخالفت میں کھڑے ہوئے تو یہیں سے تہذیبوں کا تصادم شروع ہو گیا. جو میں نے آغاز میں قرآن کی آیت پڑھی نا وہ اسی ضمن میں آئی تھی، کیونکہ جب کسی کو عیسائی بنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا طریقہ، ہماری رسم، ہماری تہذیب یہ ہے کہ وہ اسے باقاعدہ ایک کلر ڈال دیا کرتے تھے، بندے کو کلر کرتے تھے. تو وہ کلر کرتے تھے تو اس کے جواب میں قرآن نے آیت نازل کی کہ صبغۃ اللہ، کہا یہ جو رنگ انہوں نے بنایا ہے یہ رنگ نہیں ہے، رنگ تو اصل میں وہ ہوگا جو اللہ کا رنگ ہے، یعنی نظام وہ ہوگا جو اللہ نے دیا، نظریہ وہ ہوگا. یہ اردو محاورہ بھی ہے نا کہ کل تک تو تم اچھے آدمی تھے، آج کہاں کس کے رنگ میں رنگ ہے، رنگ میں رنگ رنگ جانا. یہ تو آغاز تھا، لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں تو باقاعدہ جو اس کا ایک ٹکراؤ والی صورت پیدا ہوئی. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو دور تھا نا، جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، یہ وہ زمانہ ہے جس میں باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے اندر الگ الگ تہذیبوں کے حوالے سے گروہ کھڑے ہوئے اور اسلام کی مخالفت میں باقاعدہ جو ہے ایک محاذ قائم کر لیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب ہم اگلے دور کی طرف جاتے ہیں تو بالخصوص ہم اپنے جغرافیائی اعتبار سے اگر بر صغیر کی بات کریں تو بر صغیر کے اندر یہاں پر جب حضرت مجدد الف ثانی علی رحمہ کا دور تھا اور جب اکبر کا زمانہ تھا تو اس وقت باقاعدہ، حالانکہ اکبر مسلمان تھا بظاہر، لیکن اس وقت باقاعدہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے خلاف بر صغیر کے اندر پوری ایک مہم چلائی گئی اور اسلامی تشخص کو مٹانے کی کوشش کی گئی. جیسے داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، شراب کو زبردستی پلایا جانے لگا، پردے پر پابندی لگائی جانے لگی. یہ بر صغیر کے معاملات تھے اکبر بادشاہ کے دور میں. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر بر صغیر کے حالات ہمیں بتاتے ہیں جب برطانیہ نے یہاں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ایک یہاں پر لہر چلی کہ بھائی ہمیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہاں پر دو الگ ریاستیں بنانی ہیں. یہ بھی تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا. وجہ اس میں یہی تھی کیونکہ اس وقت بھی یہاں جو مسلمان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو اقدار، روایات ہیں یا جو ہماری تہذیب ہے یہاں گھل مل کر رہنے سے اس کا تشخص خراب ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. چونکہ جب تک مسلمان یہاں اقتدار میں رہے، یہاں ویسے میں ذوق علم کے لیے یہ بات بھی عرض کروں اور ہمارے ناظرین اور سامعین تک یہ بات پہنچے کہ اسلام اپنے دامن میں کتنی جگہ دیتا ہے. دیکھیں یہاں پر سندھ کے اندر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے، تب سے اسلام آ گیا. لیکن اگر اسلامی سلطنت کی باقاعدہ بات کریں تو 1206 عیسوی کے اندر قطب الدین ایبک نے باقاعدہ یہاں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. وہاں سے لے کر اگر آپ 1947 تک کا جائزہ لیں تو یہ کئی صدیاں بن رہی ہیں، کئی سو سال. لیکن اس کے باوجود اسلام نے کبھی بھی زبردستی جو ہے غیر مسلموں کو مسلمان کر کے اور اپنی تہذیب یا اپنی اقدار ان پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے. جو ہندو آج بھی ایک الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے. بھائی اسلام جب تک اقتدار میں یہاں رہا، صدیوں رہا، پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ ہندو زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں. تو بہرحال یہ پورا ایک سلسلہ یہاں پر رہا. اگر ابھی دور جدید، بس میں اختتام کی طرف لے جاؤں، ابھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بالخصوص مغرب کے اندر وہاں ان کو خود خطرات لاحق ہیں، کیونکہ جہاں جہاں مسلمان جا رہے ہیں تو وہاں پر اسلامی تہذیب بھی جا رہی ہے. تو انہیں خطرات ہیں کہ کہیں ہماری تہذیب ختم ہو کر اسلامی تہذیب نہ آ جائے. اسی وجہ سے آئے دن اسلام کو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں. اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے طور طریقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو تہذیب جیسے کہ بتایا گیا رہن سہن. اب اس رہن سہن میں ایک بہت بنیادی چیز ہے کھانے پینے کا طریقہ. جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ بھائی جو پلیٹ ہے اس کو صاف کرنے کا اتنا ثواب ہے جیسے کعبے میں جھاڑو لگانا. پلیٹ جو ہے اس میں چھوڑا مت کرو. تو دین نے اتنی مکمل تہذیب دی ہے کہ ہر ایک چیز اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور جب بات دسترخوان تک آ گئی تو یقیناً دیکھیں گے کہ آج دسترخوان پہ کیا ہوگا. اور دسترخوان پہ جو ہے وہ شیف سبین کے ہاتھ کی بنی ہوئی ڈش ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا ہوگا جناب آج دسترخوان پہ؟ آج عمران بھائی ہم اچار گوشت بنا رہے ہیں، اچار گوشت ہانڈی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور سرکہ ڈالا ہے آپ نے؟
सिरका डाला है? बताएं। नहीं, क्यों? नहीं, अच्छा ठीक खुशबू आ है। रही है। हाँ अच्छा क्योंकि हमारे पास मसाला मौजूद है मलिका वालों का, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अचारी, ये हैदराबादी अचारी गोश्त कहलाता है बेसिकली, लेकिन हम इसको हांडी में बना रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है रेडी कर ली थी। मसाला जो है हमने शामिल किया है इसमें 1 पैकेट, साथ में इसमें हमने दही शामिल की है, टमाटर शामिल किए हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसकी जो ग्रेवी होती है वो बनाते हैं। ठीक है, हमने इसमें टमाटर शामिल किए, गोश्त लिया तकरीबन 1 किलो के करीब। एक हमने मलका वालों का जो है वो मसाला इस्तेमाल किया है 1 पैकेट, और साथ में दही शामिल की है 1 कप के करीब। उसके साथ हमारी जो दूसरी रेसिपी, ऑयल शामिल किया है, वो 100% ऑयल तो इसमें शामिल होता है। उसके साथ हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है ऑलपर वालों की, क्योंकि अपनी सुबह को खुशगवार बनाएं और ऑलपर का इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑलपर का जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमारी बहुत ही सिंपल सी है। आप उसको सहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम शरबत जब बनाएंगे तो फिर आपको ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, उसमें क्योंकि ठीक है। तुख्मे बलंगा शामिल होगा। वो हम बाद में आपसे जब सेकंड जी, टाइम बिल्कुल, आपके ठीक। पास आएंगे फिर ठीक आपसे है। पूछेंगे। तो जनाब आज अचार गोश्त पक रहा है, इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। और इसी के साथ ही साथ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मुख्तसर सा ब्रेक है, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। गुफ्तगू जारी है, सेगमेंट है इल्म व अमल का। ब्रेक पर जाने से कबल हम शेफ़ सबीन से रेसिपी मालूम कर रहे थे। बढ़ेंगे अपनी गुफ्तगू की जानिब, और मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब से बात हो रही थी जिसमें उन्होंने इंसान की तहज़ीब के हवाले से बात की, फिर बर सग़ीर में जो इस्लाम की तहज़ीब है उसके हवाले से बात की, और कहा कि ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। इस दीन में कोई जबर नहीं है, इस दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हिंदुस्तान में इतने सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन अगर अददी एतबार से देखा जाए तो आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, जो इस बात की दलील है कि मुसलमान हुक्मरानों ने कभी तलवार के ज़रिए से लोगों को मुसलमान नहीं किया। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं और एक मरतबा फिर अली अदनान ज़ैदी साहब की जानिब इसी सवाल को मैं लेके जा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने हर चीज़ को कमर्शल कर दिया, हर चीज़ मादियत के तराजू में रख के देखी जाने लगी, जबकि इसके मुकाबले में जो इस्लाम की तहज़ीब है वो कैफ़ियत की तहज़ीब है। यानी अल्लाह के यहाँ पैमाना ये नहीं है कि कितने रोज़े रखे, बल्कि पैमाना ये है कि कैसे रोज़े रखे। बेशक उसके यहाँ पैमाना ये नहीं है कि कितनी नमाज़ें पढ़ी, ये है कि कैसी नमाज़ें पढ़ी। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और 1930 का जो मामला मैंने आपके सामने पहले भी बयान किया था, आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे कि क्या इस जदीद टकराव का आगाज़ 1930 से हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और आज हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उसके लिए शायर का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि माँ की मोहब्बत को खाक में मिला देती है, माँ की मोहब्बत को खाक में मिला देती है, और भूख तहज़ीब के आदाब को मिटा देती है। वाह। तो वाह। उसमें हमें ये देखना होगा कि एक तो वो नुक्ता है 1930 के बाद जो आपने बताया, और एक वो नुक्ता है कि भूख से तहज़ीब किस तरह से मुतासिर हुई। वाह। जो वॉर की बात आ रही है, जो जंग की बात आ रही है, क्योंकि इंसान उस वक्त तक तहज़ीब याफ्ता रहता है जब तक उसका पेट भरा हुआ हो। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात। लेकिन इंसान उस वक्त बदतहज़ीब हो जाता है कि जब उसके मुंह से निवाले को छीन लिया जाए। बहुत अच्छी बात। और इंसान उस वक्त बदतहज़ीब हो जाता है कि जब उसके पास से आसाइशों को ख़त्म कर दिया जाए, या इंसान उस वक्त तहज़ीब से दूर होता जाता है कि जब उसके अंदर से उसकी आसाइशों को, उसकी
جو جس میں وہ کمفرٹ اس کو دیا گیا ہے اس سے وہ چھین لی جائیں، اس سے وہ نوچ لی جائیں. اور انسان تہذیب میں اس وقت بھی رہتا ہے، یہ تہذیب اسلامی کی بات کر رہا ہوں، کہ انسان تہذیب میں اس وقت تک رہتا ہے جب وہ اللہ سے قریب رہتا ہے. اور جب انسان اللہ سے جتنا اب یہ جملہ آپ اگر محسوس کریں کہ انسان اس وقت تک جتنا وہ اللہ سے قریب رہے گا اتنا وہ مہذب ہو جائے گا، اور جتنا انسان مہذب ہو جائے گا اتنا وہ تہذیب کے دائرے میں آ جائے گا. اب 1930 کے بعد ہماری تہذیب کو کس انداز سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تہذیب کو خراب کرنے کے لیے پہلے ڈیفرنٹ چیزیں سامنے آتی رہیں اور پہلے مختلف امور سامنے آتے رہے، لیکن اب تہذیب کو انسان موبائل کے ذریعے سے بھی خراب کر رہا ہے. تہذیب کو انسان ان تمام تر منفی چیزوں سے خراب کر رہا ہے کہ جس کا اشارہ مغرب کی طرف ہے. تہذیب کو انسان اس انداز سے خراب کر رہا ہے کہ جس کا اشارہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا. دیکھیے انسان کی تہذیب کیا ہے، قرآن تو انسان کی تہذیب کے بارے میں بتا رہا ہے، اور قرآن تو مسلمان کی تہذیب کے بارے میں بتا رہا ہے. مسلمان کی تہذیب کیا ہے؟ مسلمان کی تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک باپ کو بتا رہا ہے کہ باپ کے اندر کیا تہذیب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ماں کے اندر بتا رہا ہے کہ ماں کے اندر کیا تہذیب ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اولاد کے اندر کیا تہذیب ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں سے مختلف تہذیب کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے. اگر ہم آج کل کی بات کریں کہ ایک انسان تہذیب سے کس طرح سے دور ہو گیا، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ اگر آپ تہذیب میں اولاد کے دائرے میں چلے جائیں، اگر آپ ایک اولاد کی بات کریں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تہذیب کا یہ عمل ہے. خدا کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولاد کے لیے تہذیب کا یہ عمل ہے کہ وہ مسکرا کر اگر اپنے والدین کے چہرے مقدس کی زیارت کرے تو وہ ایک مقبول حج کے برابر ہے. بے شک، یعنی کہ ایک مرتبہ اگر وہ مسکرا کے اپنے ماں باپ کی تہذیب کے دائرے میں رہ کے زیارت کر رہا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی اگر میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر یعنی کہ محبت بھری نگاہ سے دیکھوں، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا بے شک وہ خدا بڑا قادر ہے. بے شک. یعنی کہ اس اولاد کو جو تہذیب کے دائرے میں، وہ تہذیب جو اس کو اللہ نے دی، وہ تہذیب جو اس کو قرآن نے دی، وہ تہذیب جو اس کو اللہ کے نبی نے دی، وہ تہذیب جو اس کو اہل بیت نے دی، اگر وہی اولاد اب محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو ایک دن میں 70 مرتبہ بھی دیکھ رہی ہے محبت بھری نگاہ سے، تو اللہ تعالیٰ 70 مقبول حج کا جواب اس کا ثواب دے رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہوئی کہ تہذیب، انسان تہذیب سے اس وقت قریب ہوگا اگر انسان دوسروں کی تہذیب کو اپنائے گا، تو اس کا حال بھی دوسروں جیسا ہو جائے گا جو اسلام سے دور رہے. بالکل. جس طرح اس کا حال فرعون جیسا ہو جائے گا، اس کا حال نمرود جیسا ہو جائے گا، اس کا حال یزید جیسا ہو جائے گا. لیکن جو انسان خدا کی بتائی ہوئی تہذیب پر عمل کر رہا ہے، جو انسان خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنی تہذیب کو باقی رکھتا ہے. اور وہ اپنی تہذیب کو اس انداز سے باقی رکھتا ہے کہ کیونکہ خدا کا وہ نام ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا. اور خدا نے قرآن مجید میں ان تمام تر تہذیبوں کا ذکر کر دیا کہ جس کی بار بار خدا نشاندہی فرما رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی مغربی ممالک یا کسی بھی انسان کی اپنی تہذیب میں کسی دوسری تہذیب کا عمل دخل برداشت نہ کریں، بلکہ ہم اپنی تہذیب کو اس انداز سے لیں جس انداز سے تہذیب انسانی بھی ہے اور وہ وہی تہذیب اسلامی بھی ہے. جزاک اللہ. کیونکہ جب ہم تہذیب اسلامی کو اپنا لیں گے تو ہم خدا سے بھی قریب ہو جائیں گے اور قرآن مجید سے بھی قریب ہو جائیں گے. بہت اچھا یعنی نقطہ اٹھایا ہے کہ اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے. اس بات پہ میں مزید بات کروں گا مفتی صاحب سے، لیکن اس سے قبل میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی محترم شخصیت کا جنہوں نے دوران بریک ہمیں جوائن کیا. افق نعت خوانی کا ایک تابندہ ستارہ، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمارے درمیان موجود ہیں. محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، اللہ کا طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ بالکل بہتر. اور اگر بہتر ہے تو پھر کوئی کلام بھی سنا دیں آپ. ہینڈ مائک ہے؟ ہینڈ مائک کہاں رکھا ہے؟ دے دو، آ کے دے دو. یہی ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حسن ہے. لائیو میں یہی حسن ہوتا ہے. آ جاؤ بیٹا، اب یہ تو ظاہر ہے. جی
ہاتھ میں پکڑا دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نعت کے بارے میں حفیظ طیب صاحب نے کلام لکھا, جی تو وہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت ادائیگی. کہ وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال, کیا کہنے, تو پھر وجود میں آتی ہے نا. واہ 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 واہ. اور اسی طرح پڑھا بھی, یعنی مصروں کی ادائیگی. جزاک اللہ جزاک, یعنی جتنا بہترین کلام اتنی ہی بہترین ادائیگی. اور یہی ان پڑھنے والوں کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس قدر ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ نعت کا ایک ایک لفظ ان کے جیسے دل سے نکل رہا ہوتا ہے. اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کام سب کو سنایا جائے, تبھی تو ہم بچوں کو بتائیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے کچھ کام کیا ہے تو آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ, خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور دوران نعت ہمیں جوائن کیا ایک اور بہت ہی بہترین آواز نے, جو کل بھی ہمارے درمیان موجود تھیں, آج بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائی ہیں. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا, سچ ٹی وی کی آواز پہ لبیک کہا. محترمہ ماہ رخ ریاض, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے بھی کلام سنیں گے. مفتی صاحب, جو بات علی عدنان زیدی صاحب کر رہے تھے کہ اپنی تہذیب
کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی تہذیب کا دفاع کرنا چاہیے. جب ہم بات یہاں تک لے آئے کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے، یقیناً بالیقین کہ اسلام کی تہذیب، چاہے ہم لباس سے بات کریں، ہم کھانے پینے سے بات کریں، ہم جو رہن سہن، جو لائف سسٹم یعنی جس نظام میں ہم رہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے عنوان سے بات کریں، تو اسلام کی تہذیب میں اور مغرب کی تہذیب میں فرق ہے. آپ ذرا اس عنوان پہ بات فرمائیے کہ اسلامی تہذیب پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اب یہ بھی طریقے شامل کر لیے گئے ہیں کہ کچھ اسلام کے اندر سے ہی لوگوں کو وہ نعرے دے کے اٹھایا جاتا ہے کہ جو اسلام کے احکامات کی صریح خلاف ورزی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے، ہمیں اس طریقے سے رہنا اچھا لگتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اسی طریقے سے رہنے دیا جائے اور کوئی آدمی ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر شک نہ کرے. تو یہ حملہ ہے اسلام کی تہذیب پر، جس میں کچھ ہمارے نادان دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی خوبصورت سوال آپ کا، اور جو میرے خیال سے موجودہ دور کی ہماری ایک بڑی کمزوری کی صورت میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر سوال نہ اٹھایا جائے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم اس طرح رہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی شناخت کو کھو جانا چاہتے ہیں. واہ. کیونکہ ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہے، واہ. اس کی ایک شناخت ہے، معرفت ہے. آپ اپنا وجود اسی وقت برقرار رکھیں گے، اور زندہ قومیں بھی وہی ہوتی ہیں. واہ. اپنا وجود وہی قومیں برقرار رکھتی ہیں، اپنی شناخت، جو اپنی تہذیب، رسم و رواج اور اپنے اصول اور نظریات کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے لیس کریں گے تو آپ کا نام مٹ جائے گا. آپ کو دنیا میں بہت سی تہذیبیں ایسی ملیں گی جو ختم ہو گئی. بالکل. اس کے ختم ہونے کی وجہ یہ بنی کیونکہ جب ان پر دوسری تہذیبیں اور دوسرے لوگوں کا کلچر غالب آیا تو ان کی اپنی شناخت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اچھا، اسلام کی پاور یہ ہے، اسلام آیا ہے غالب رہنے کے لیے، قیامت تک کے لیے. اب چند ایک افراد کا اس طریقے سے بغاوت کر لینا یہ اسلام کی شناخت کو تو نہیں ختم کر سکتا، لیکن وہ اپنی شناخت خراب کر رہے ہیں. واہ واہ. وہ اپنی پہچان خراب کر رہے ہیں. واہ. اور مسلمان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں. اچھا دیکھیں، یہاں پر طرف تماشا یہ ہے، دونوں ہی باتیں ہیں. کچھ ہمارے اندر سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ غور کریں گے اور آپ دیکھیں گے، یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہاں ہمارے کچھ ایسے بھی مسلمان جاتے ہیں کہ یورپ کے اندر جانے کے باوجود وہ اپنی رسم و رواج اور روایات اور اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. اور بات اچھی ہو گئی ہے تو اس اچھی بات پہ ایک بریک لینا ہے. بڑی اچھی بات ہو گئی ہے اور بڑی سچی بات ہو گئی ہے. یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، کہیں نہیں جائیے، سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا. سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور علم و عمل کا سیگمنٹ جاری ہے. خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب مفتی وسیم صادق بندگی صاحب. ظاہر ہے کہ انسان کی تہذیب کے حوالے سے گفتگو ہے، تو تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ، ہماری تہذیب کا بہت اہم حصہ دسترخوان بھی ہے. دسترخوان کے آداب بھی ہیں اور اب گاہے بگاہے اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج دسترخوان پر اچار گوشت ہے، جیسا کہ سبین نے بتایا تھا. میرا خیال ہے کہ تیار ہو گیا ہوگا. ایک ریسیپی وہ اور بتائیں گی. جی سبین، آپ کے خیال میں تیار ہو گیا؟ اچھا خیالی پلاؤ تو نہیں ہے مگر یہ؟ نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے، بالکل ریڈی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آملیٹ بھی بنایا ہے میں نے، پہلے میں وہ سرو کر دوں. یہ آپ کا آملیٹ اتنا استری ہوا ہوا کیسے رہتا ہے؟ ہم جب آملیٹ بناتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے. وہ میں اسپیشل دل سے بہت بناتی ہوں تابندہ آپا کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اچار گوشت بھی تیار ہے،
अच्छा, मिर्चें जो हैं वो इसमें हमने भरी नहीं है क्योंकि सहर का टाइम होता है तो हाँ, बहुत ज़्यादा मिर्च हो जाएगी ना वो। स्पाइसी हो जाएगा। ये तैयार है यहाँ पर अचार गोश्त। और इसके साथ साथ मैं ऑलपर वालों के यहाँ का ऑलपर का हमने शरबत बनाया है, ठीक है जी, दूध का शरबत। अच्छा, इसमें हम आखिर में आप चाहें तो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि हम इसमें तुख्मे बलंगा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये हमारी रेसिपी रेडी है जी। हो गई रेसिपी तैयार। जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह। और साथ ही साथ टैंग नहीं, आज हमने ऑलपर वालों का शरबत बना लिया है। जी। चलिए जी, ज़बरदस्त। तो आप ऑलपर वालों का शरबत पिएँ या टैंग पिएँ, बहरहाल आपके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन। और गुफ्तगू को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब इरशाद फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि जो ये कहते हैं कि जी मैं अपने तरीके से ज़िंदा रहना चाहता हूँ, इस्लाम की शनाख्त तो नहीं मिट सकती, अपनी शनाख्त मिटा देते हैं। बात को मुकम्मल कीजिए। जी जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि चलें, कुछ नेगेटिव सोच वाले लोग हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, और जब वो मगरिब में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो अपनी तहज़ीब को नहीं भूलते, अपने रस्म व रिवाज आदात को नहीं भूलते। अच्छा, उसका हमें बहुत ज़्यादा एक असर नज़र आता है। जी, आपने देखा होगा कि मगरिब में इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा है। बिल्कुल। और मैं इस हवाले से कुछ पढ़ रहा था तो मुझे ये मालूमात मिली कि आखिर ये प्रोपेगंडा करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मगरिब को क्या ख़तरात लाहिक हैं। मुसलमान तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ जो मुसलमान कम तादाद में रहते हैं, तो बात ये समझ में आई कि वहाँ पर जो मुसलमान थोड़ी तादाद वाले हैं, उनसे उन्हें ख़तरा ये लाहिक है कि इनकी तहज़ीब, इनका तरीक़ा, इनकी आदात, उनकी जो नस्लें वहाँ पर आने वाली हैं उनके ऊपर गालिब हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहाँ पर इसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। अब वो इससे खौफज़दा हैं, और इस खौफज़दा होने की बुनियाद पर वो इस्लाम से लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए प्रोपेगंडा करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई इस्लाम एक दहशत गर्द मज़हब है। तो यानी हमारे यहाँ दोनों तरह ही के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मतलब जो है बदनसीबी होगी उन लोगों की जिनको अल्लाह ने इतना बेहतरीन इस्लाम और दीन अता कर दिया, और इतनी बेहतरीन निज़ाम अता कर दिया, और वो इससे दूर भाग रहे हैं। असल में शैतान हमा वक्त इंसान के साथ लगा हुआ है, जो उसे गुमराही की तरफ लेकर जाता है। इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ असल में कुछ इस तरह के लोग काम भी करते हैं बाकायदा जहन साजी करने के लिए। फिर आजकल मीडिया का दौर है, आपको पता है, बाकायदा मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। मैं सवाल की जानिब आऊँगा, तफसील से बात होगी मीडिया पर। तो यानी उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ज़रिए लोगों की जहन साजी की जाती है, कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहते हैं। और ये जो मॉडर्न वाला सवाल है, मैं आपकी जानिब फिर आता हूँ पलट के इस मॉडर्न वाले सवाल की जानिब। ये जवाब अदनान जैदी साहब भी देंगे कि आज के दौर में हम देखते हैं कि मगरबी तहज़ीब को मॉडर्निज़म का नाम दिया गया, यानी जदीदियत। और इस्लाम की जो तहज़ीब है, अगर उसको कोई अपना ले तो लोग कहते हैं यार ये बड़ा दकियानूसी किस्म का आदमी है। तो ऐसा क्यों है कि जनाब अगर कोई मगरबी लिबास पहन रहा है तो लोग कह रहे हैं बड़ा मॉडर्न है, अगर कोई दाढ़ी रख रहा है और ज़रा कुछ उसने इस्लामी लिबास पहन लिया तो लोगों ने उसके ऊपर फतवे लगा दिए, भाई तुम्हें क्या हो गया। कोई लड़की हिजाब करने लगे तो लोग परेशान हो जाते हैं, भाई तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारे ऊपर किसने असर कर दिया। हालांकि इस्लाम ने तो कहीं भी किसी को भी जदीद तालीम से और जदीद तकाज़ों से रोका तो नहीं है। अगर इस्लामी तहज़ीब के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? जी, इस्लामी तहज़ीब पर वही अमल करेगा जिस तरह आपने पहले सवाल फरमाया था। इस्लामी तहज़ीब पर वही अमल करेगा जो अपने वजूद को खुदा की अमानत समझेगा, जो अपने वजूद को अपनी मिल्कियत समझेगा, जो अपने जिस्म को अपनी मिल्कियत समझेगा, वो अपने जिस्म के साथ वो बर्ताव करेगा जो उसका दिल चाहता है। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का फुस्तु बिरब्बिल काबा का जब ये उन्होंने ये सदा बुलंद की मौला अली अलैहिस्सलाम ने, तो किसी ने मौला से ये पूछा, मौला ये आपने सदा क्यों बुलंद की कि आज रब काबा की कसम कि आज अली कामयाब हो गए।
تو مولا علی نے اس سوال کا جواب دیا جو آپ کا سوال ہے، مولا علی اس کا جواب بہت پہلے دے گئے. کیا کہنے؟ تو مولا علی نے اس سوال کا جواب دیا کہ میں نے یہ صدا کہ علی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، کیونکہ علی کو جو زندگی اللہ نے کعبے سے عطا کی تھی وہی زندگی علی مسجد سے واپس لوٹا رہے ہیں. واہ. تو معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا، اور انہوں نے زندگی ویسے گزاری جس طرح خدا کے قرآن نے کہا اور جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اب جب ہم خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے جس طرح خدا نے کہا اور خدا کے نبی نے کہا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مغرب میں جا کر ہم اپنی تہذیب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو جب ہم یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے مغرب ممالک جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کی تہذیب اور یہاں کی تہذیب بالکل مختلف ہے. اب وہاں کی تہذیب، اگر تہذیب لباس کا نام ہوتی یا اگر تہذیب اوریانیت کا نام ہوتی تو انسان بہت ترقی کر لیتا، لیکن تہذیب اس کا نام ہے جس کا اعلان قرآن نے کیا، اور تہذیب اس کا نام ہے کہ قرآن نے اور اللہ کے نبی نے بار بار خواتین مستورات کے لیے، ان کے پردے کے لیے کیا احکامات دیے، اور خود اللہ کے نبی نے بار بار انسان یعنی کہ ایک مسلمان کو، ایک مرد کو اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اور اپنے جسم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، یہ خود قرآن نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، یا اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لے، یا اگر کوئی خاتون حجاب کرنے لگے، تو یہ تہذیب اسلامی ہے. مغربی تہذیب سے اس کا تصادم اس لیے ضروری ہوتا ہے ان کی نظر میں، وہ اس امر کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ خدا کی کتاب کو نہیں جب مانیں گے تو وہ خدا کے نبی کو کیسے مانیں گے؟ صحیح بات ہے. جب وہ خدا کے نبی کو نہیں مانیں گے تو اہل بیت کو کیسے مانیں گے؟ بالکل صحیح بات. اس لیے وہ اپنے ویسٹرن کلچر کو ہمارے مشرقی کلچر پر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں دیکھ کر سکون ملتا ہے اور ہمارے قلب کو راحت ملتی ہے کہ ویسٹرن کلچر جتنا بھی مغربی ہو جائے، یا جتنا بھی اپنے لباس کو وہ تبدیل کرنے، یا جتنا بھی وہ چیزیں اپنائیں جو لوگوں کو ظاہری طور پر اٹریکٹ کریں، لیکن اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلام اس لباس کا نام ہے جو لباس محمدی ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو سنت محمدی ہے. واہ. ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کا صحیح ترجمہ دنیا کے سامنے پیش کریں. کیا کہنے جناب، بڑا ایک تفصیلی جواب. اور ظاہر ہے کہ جناب کئی ممالک میں، مغربی ممالک میں جاتے رہتے تو وہاں کی تہذیب بھی دیکھی، اور مفتی صاحب نے بھی بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں شاید اتنے پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ بہت پریکٹسنگ مسلم ہو جاتے ہیں اور وہ مذہب کی طرف جو ہے وہ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں. ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی آنے والے دن، پورا موضوع ہوگا حجاب. بہرحال یہ ایک نعرہ لگا، میرا جسم میری مرضی، اور اس پہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں مفتی صاحب، میں کہتا ہوں جی میرا جسم ہے، مرضی بھی آپ کی ہے، تو اگر آپ کی ہی مرضی ہے تو ذرا کبھی مکمل 24 گھنٹے جاگ کے دکھائیں ایک دن. اور دوسری طرف بات آ جائے تو کبھی مکمل 24 گھنٹے سو کے دکھائیں. ہم پوری زندگی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک دن اپنی مرضی سے اپنے جسم پہ جو ہے وہ نہیں گزار سکتے تو پوری زندگی ظاہر ہے کہ کیسے گزاریں گے. اور مغرب کا ہونا یہ کوئی جدیدیت نہیں ہے، اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. آپا ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور وہ ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی خاتون ہیں، انہوں نے ساری زندگی کام کیا ہے. تو آپا آپ ذرا اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اس اسلام کی تہذیب نے کبھی آپ کو آپ کے پروفیشن میں، کبھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنی یہ تہذیب؟ بالکل بھی نہیں. میں بہت ینگ تھی جب میں جرنلزم کی پریکٹسنگ کر رہی تھی، یعنی کہ میں آنرس فرسٹ ایئر سے، چونکہ میں ماسٹرز کر رہی تھی تو مجھے پتا تھا کتابوں کا سبجیکٹ نہیں، اور میں فیلڈ میں آ گئی تھی. اور آئی تھنک 1978 تھا، تب میں کام کرنے نکل گئی میڈیا میں، اخبار میں. میں ڈیسک پہ بیٹھتی تھی اور کام کرتی تھی، کام سیکھا. میں نے اپنے میل کولیگس کے ساتھ کام کیا. اچھا. اور میں بڑے ہمیشہ ہر وقت یہ کہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں میں اپنے میل کولیگس کی وجہ سے ہوں، کیونکہ خاتون ایک دفعہ ملی تھی 6 مہینے میں نوکری چھوڑنی پڑ گئی مجھے.
हाँ ये तजुर्बा मेरा है। मसला ये है कि जब आप एक दायरा बनाना चाहिए आपको कहीं भी, खाली फील्ड में नहीं पर ज़िंदगी में भी एक दायरा होता है, उससे बाहर ना आप खुद जाएं, उसके अंदर ना किसी को आने दें। सही बात है। फिर आपको मसाइल का मुश्किलात नहीं होती हैं। अब मैं 1978 से अब तक मैं काम कर रही हूँ, मार्केटिंग के साथ मेरा ताल्लुक़ है, जर्नलिज्म मैंने 17-18 साल की वर्किंग जर्नलिस्ट से बड़े अखबार में रही, मगर वही बात थी कि आपको अब खुद मुहज़्ज़ब होना पड़ता है, दूसरे की इज़्ज़त करनी पड़ती है, तो वो भी आपकी इज़्ज़त करता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी बेहतरीन बात, और ज़ाहिर है कि तजर्बे की बात है तो मुकम्मल है अपनी जगह। बहुत सारे सवाल अभी तशना है लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया है गुफ्तगू का, इल्म व अमल के सेगमेंट का जो मुतय्यन वक्त है वो मुकम्मल हो गया है। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली अदनान जैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ये बात अपनी जगह है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और दिन हाज़िर होंगे और इस उन्वान को और मुकम्मल करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है लेकिन उससे कबल हमारी गुजारिश है माहरुख रियाज से कि वो कोई कलाम पेश करें और उनके कलाम से ही हम ब्रेक की जानिब बढ़ जाएंगे। जी मारूख। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा, रमजान है रहमान की रहमत
रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद सच टी वी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू थी इल्म व अमल के सेगमेंट में तहज़ीबों के दरमियान टकराव और उसके असरात के उन्वान से, और अब हम बढ़ रहे हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जो हमारी नशरियात का, हमारी ट्रांसमिशन का एक बहुत ही मकबूल तरीन सेगमेंट है, और उसका नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। यकीनन इस सेगमेंट को दुनिया भर में देखा जा रहा है, न सिर्फ देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान से ही इस मुकाबले में सनाख्वां शरीक हो रहे हैं। मकसद यही है कि ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। मुकाबले का मकसद भी यही है कि जो बच्चे और बच्चियां इसमें शरीक हो रहे हैं उनके दिल में रसूल की मोहब्बत बढ़ जाए, और यकीनन अगर इसमें से किसी एक के दिल में भी रसूल की मोहब्बत बढ़ती है तो इस मुकाबले के इनाकात का मकसद पूरा हो जाता है। हम इस नीयत के साथ और इस मकसद के साथ इस सेगमेंट को गोया के ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि इन बच्चों में से कोई एक भी अगर अपनी ज़िंदगी का मतमय नज़र नात ख़्वानी को बना लेता है तो यही हमारी कामयाबी है। इस बात के साथ ही मैं तारुफ़ करवाता चलूँ एक मरतबा फिर अपने जजेस का। नहायत मोहतरम शख्सियात आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं मोहतरमा माहरुख रियाज़, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हम सब के, आपके, हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत बहुत प्यारे जनाब वसीम अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इजाज़त है तो हम मुकाबले का आगाज़ करें। बिल्कुल। जी, सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ हाफिज़ अब्दुर रहीम रूमी को, तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुकाबले का आगाज़ करें, अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल करें।
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ. آپا ہاں کیا کہیں گی؟ رومی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ آپ منہ بھیج کے پڑھ رہے ہیں، اور ذرا سا آپ منہ کھول کے پڑھیں گے تو اور آپ کی ادائیگی اچھی ہو جائے گی. دوسرے نور باری نہیں، زیر لگے گا نور باری، اور نقاب کہیں گے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ اوور آل آپ کے پڑھنے میں ایک فیل تھی جو اچھا لگا، اور آواز آپ کی بہت اچھی ہے. آپا بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، ایک مختصر سا بریک ہے، سچ کے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز. بریک پہ جانے سے قبل حافظ عبد الرحیم رومی نے ایک بہت ہی خوبصورت ترین کلام سے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا. ہماری پہلی جج تابندہ آپا نے اپنے کمنٹس دے دیے تھے، میں چاہوں گا محروق ریاض بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بہت پیارا پڑھا انہوں نے، اور اس طرح پڑھا تھا کہ پورا سحر ایک تانی کر دیا تھا. جی محفوظ کر کے کلام ماشاءاللہ پڑھا. صرف ایک چیز وہی تابندہ آپا نے جو کہی تھی کہ منہ کھول کے، مجھے لگا وہ سینے سے نہیں پڑھ رہے تھے، گلے سے اور ناک کا تھوڑا سا استماع تھا. سینے سے اگر پڑھیں تو اور بہتر پڑھ سکیں گے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. وسیم بھائی. جی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا مشہور زمانہ کلام پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل کلام جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تو یہ داد کے مستحق ہیں. جو تلفظ کی ادائیگی تھی، جیسے نقاب پڑھ رہے تھے، نقاب لفظ تھا، آپا نے اس کی نشاندہی کی. بہت اچھی آواز تھی ماشاءاللہ. ان کا مستقبل آگے روشن ہے، حضور کے ذکر سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. ہم بڑھتے ہیں مقابلے کے اگلے شریک سید زین رضا. ملتمس ہوں تشریف لائیں سید زین رضا اور اپنے حصے کی عبادت انجام دیں. جی آپا. زین بیٹا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور آپ اگر اور بہتر انتخاب کرتے تو بہت اچھا ہوتا. اب نبی کا ذکر تو جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جب مقابلے میں آتے ہیں نا تو تھوڑا کمپٹیشن کی چیز دیتے ہیں. صحیح. تو آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے اور بہتر ہوگا. محروق.
मुझे लगा थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी थी। ठीक। प्रैक्टिस आप और करते इस कलाम की, और वही बात के कलाम का इंतखाब अगर आप मुकाबले में आ रहे तो और थोड़ा सा बेहतर हो जाता, बेहतर रहता। और दूसरी चीज़ मुझे लगा आपका सुर जो था वो नीचे था। अगर आप बहुत एक सुर नीचे से। ऊंचा या दो सुर ऊंचा उठाते ना तो वो और मज़ा आता कलाम का सुनने में। नीचे था तो उस वजह से बहुत आगे पीछे हो रहा था कलाम। सही। वसीम भाई। जी, मेहनत की ज़रूरत है। जब इन्होंने अंतरा शुरू किया, आस्ताई के बाद अंतरे पे गए तो सुर बिखरा इनका, सुर से आउट हुए। मेहनत रखें, जारी रखें मेहनत, और कलाम का जो इंतखाब है मुकाबले के लिहाज से कलाम पढ़ें तो आवाज़ अच्छी है। मेहनत जारी रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें, तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद ज़ैन रज़ा जो हदिया नात पेश कर रहे थे। के अगले शरीक मोहम्मद उवैस नबी, मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद उवैस नबी बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। मोहम्मद उवैस नबी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी आपा। थोड़ी जल्दी में लग रहे थे बस। अच्छा पढ़ा अच्छा, लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी उन्होंने कहा पढ़ूँ और मैं जाऊँ। अच्छा। और बेटा जब बार बार नहीं, बार बार, ठीक वाह। है, ये ज़रूर ख्याल रखो। कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसा लगता है ज़हर पे आ गए। जी 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 और अच्छा है, ठीक है। बाजी जी मारो। मारूफ क्या कहती है मैंने। जो बात आपने कही बिल्कुल सही, बस यही था थोड़ा ठहर ठहर के पढ़े। और शुरू में मुझे लगा कि जब इन्होंने उठाया था तो काफ़ी आगे पीछे नहीं, हुआ था काफ़ी मतलब सुर। हाँ, कंट्रोल कर लिया लेकिन था। फिर अंतरे में जब गए तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा शाबाश। पढ़ा। बस थोड़ा सा तहम्मुल से पढ़ें तो बहुत अच्छा तहम्मुल, रहेगा हाँ। कलाम माशाल्लाह। जी वसीम भाई। माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ा इन्होंने, ठहराव के साथ। ये थोड़ी जल्दी कर रहे थे, अगर ठहराव पैदा करते तो हाँ, तो और भी मज़ीद अच्छा होता। 4 चांद लगते। बहरहाल ओवरऑल इनकी अच्छी परफॉर्मेंस कोशिश है। हाँ बिल्कुल अच्छी। चलें जनाब मोहम्मद उवैस नबी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए। और बिना किसी ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ अपने मुकाबले की अगली शरीक किरण फ़ातिमा से। किरण फ़ातिमा तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश फ़रमाएँ। किरण फ़ातिमा।
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. زاہد فخری صاحب کا یہ کلام انہوں نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا، لیکن بہت اچھا ہو سکتا تھا بڑی انرجی کے ساتھ نا، جیسے آواز میں مجھے لگا تھکی ہوئی ہو تھوڑی، یا کچھ ایسا تھا. کیمرے کا فیئر بھی ہوتا ہے ہاں کچھ بچوں کو. تھوڑا اور اچھا ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، خوبصورت کلام ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور آواز آپ کی بہت اچھی. واہ. جی مارو. آواز بہت پیاری ماشاءاللہ. جب انہوں نے سٹارٹ کیا بہت پیاری آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور بہت پیارا آپ پڑھتی ہیں. آپ کی جگہیں بہت پیاری لگائیں آپ نے، جتنی تھی آپ نے بالکل پرفیکٹ لمیٹڈ لگائیں، زیادہ نہیں لگائیں. بس یہ تھا آپ کو بھی تھوڑی سی جلدی تھی، اس کے انترے کو آپ اور سکون سے اور بہتر پڑھ سکتی تھی. بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانے کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب سکون سے اطمینان سے آپ بہت پیارا پڑھ رہے ہو. تھوڑا سا اپنے اندر وہ لاؤ سکون، تھوڑا سا ٹھہراؤ. بہت محبت اور ٹھہراؤ سے بہت پیارا پڑھا بالکل ماشاءاللہ. بالکل. جزاک اللہ. آپ نے پڑھ کے بھی سنا دیا تو اور آپ کے کمنٹس میں چار چاند لگ گئے. جی وسیم بھائی. ماشاءاللہ بچی نے جب شروع کیا کلام تو بڑی انرجی تھی اور بڑا خوبصورت ان کا آغاز تھا، مگر جب یہ انترے میں گئیں تو تھوڑی سی وہاں پہ انرجی، یقیناً تھکی بھی ہوں گی اور یہ ٹائم ہو چکا ہے، مگر خوبصورت پڑھا. ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں، جلدی نہ کریں. جس طرح معروف نے بتایا کہ آپ پہلی جو آپ نے اشعار پورا کیا اور واپسی آئیں تو اس میں تھوڑی جلدی تھی آپ کی. وہ آواز بہت خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت جگہ لگائی، جگہ بھی صحیح لگائیں، اس میں سر سے آؤٹ نہیں ہوئی کہیں. جی جی، اور پکا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. جی بہت ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو ماہرخ سے اگر کلام سنا جائے آخری پارٹیسپینٹ کو دعوت دینے سے پہلے ہیں تو اتنا اچھا اصل میں آپ نے پڑھ دیا ہے کہ آپ پڑھ ہی دیں پھر ایک کلام. ایک منٹ ابھی ان کو روکے. اچھا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر کبھی بھی کسی مقابلے میں ججز کو نہ پڑھوائیں بچوں سے پہلے. اچھا یہ بچہ پڑھ لے پھر پڑھوائیے. چلیں جی. چلیں جی. ہمارے مقابلے کے اگلے شریک طہا بن اظہر جو آغا خان ہائر سیکنڈری کے طالب علم بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. طہا بن اظہر آئیے. کیا نام ہے؟ طہا بن اظہر. طہا بن اظہر. سبحان اللہ. زمانہ خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا اور خورشید احمد مرحوم کا پڑھا ہوا کلام. میں وہ صبا اکبر آبادی کا شعر ہے نا کہ
ہم عاشقان نام محمد ہیں صبا، جی زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان بچوں کی صورت میں دیکھیے روشن ہے. تو سبحان اللہ. پڑھا اچھا ہے آپ نے. اور آپ بریک لے لوں پھر واپس آتے ہیں. شین قاف بھی درست تھا. جی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، سچ کے ساتھ رہی. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خوبصورت ترین مقابلہ جاری ہے، کون بنے گا سچ کی آواز. اور بریک پہ جانے سے قبل طہا بن اظہر خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور اس پہ تابندہ آپا نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس مقابلے کی دوسری منصفہ ماہرخ ریاض سے بھی ان کے تاثرات معلوم کریں. کیسا پڑھا، کیا کہیں گی آپ؟ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو جیسے تابندہ آنٹی نے کہا کہ خورشید احمد مرحوم صاحب کی یاد آ گئی. یہ کلام بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سب نے پڑھا ہے، بٹ انداز ان کا مجھے بہت اچھا لگا. وہی پورا انداز تھا پرانا اسناد کا. بس تھوڑی سی جلدی تھی آپ کو بھی، تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں کلام تو آپ کو بھی پڑھنے میں آپ ریلیکس رہیں گے کہ آپ کو آگے ٹینشن نہیں ہوگی آپ نے کون سا آپ سکون سے پڑھیں. اور کچھ چیزیں تھی جو انترے پہ گئے تو وہ انترا آپ کا مکمل نہیں لگا، پورا نہیں آیا تھا وہ انترا. تو کوشش کریں، پریکٹس کریں اور زیادہ سنیں، کلام کو زیادہ سنیں، اس سے آپ کی پریکٹس رہے گی ماشاءاللہ. جی وسیم بھائی. جی خوبصورت پڑھا، ان کی آواز بھی اچھی تھی مگر انترا ان کا جو تھا وہ کمزور تھا، وہاں سر سے آؤٹ ہوئے. اور سر سے زیادہ ان کو یہی مشورہ دوں گا گلے سے پڑھیں. انترے میں بھی انہوں نے ناک کا زیادہ استعمال کیا، آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. کھل کے پڑھیں آپ، آواز اچھی ہے اور پریکٹس کرتے رہیں گے تو پھر ہی یہ خامی دور ہوگی. آواز اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ، اچھا پڑھا ہے. جو بچے جس کلام کا انتخاب کریں نا اس کو بار بار سن کر آئیں. جی بار بار سن کے آئیں. بالکل، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. پریکٹس میکس دی مین اور میں پرفیکٹ. سمجھتا ہوں کہ جو جب شروع کریں بچے تو سر اپنا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. بعض بچے زیادہ اونچے سر سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر انترے میں پریشانی ہے. اور وہی مجھے آپ کا بھی لگا کہ دشواری بھی تھوڑی اس وجہ سے آپ کی کہ سر آپ کا تھوڑا سا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جس ٹون میں آپ بات کریں وہی آپ کا سر ہوتا ہے. آپ یہیں سے سر اٹھائیں، جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا وہی آپ کا سر ہوتا ہے. تو اسی سے آپ اٹھائیں گے اور اس سے پریکٹس کریں تو اور اچھا ہو جائے. جزاک اللہ طہا، بہت شکریہ. جناب ظاہر ہے کہ نتائج مرتب کیے جا رہے ہیں اور ہم نتائج کا اعلان بھی کریں گے چند دقیقوں کے بعد. اور میں چاہوں گا کہ اب معروف سے سن لیں. اب معروف سے سن لیں. تو جی اجازت ہے. کہ نا روک لیا میں نے، وہ تو بریک آیا تھا پھر کیا فائدہ سننے کا. صحیح کیا معروف جی کوئی کلام سنائیے. دعائیہ کلام میں پیش کر دیتی ہوں.
सुभान अल्लाह। बचपन से सुनते आ रहे थे और मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा था क्योंकि फिल्मी तर्ज की थी, लेकिन जो अमजद भाई, मैं और अमजद भाई बस एक बात साथ बैठे ऐसी थे, हो गई। अब ये उनसे मंसूब हो गया है उनसे मंसूब और हो वो गया। जाते जाते इस कलाम का कलाम का ढंग और रंग बदल के चले बिल्कुल ही। इस वरना कलाम का बिल्कुल पढ़ने का जो सवाब है, हम अमजद भाई की रूह को इसाल बेशक, करते हैं। बेशक। वो हमारे दरमियान आज भी जिंदा हैं और हाँ, हमेशा रहेंगे, बेशक। क्योंकि उन्होंने उस ज़ात का जिक्र किया है कि जो लाफानी है। और मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी, मैं किसी और कुर्सी पे बैठी थी, उन्होंने कहा आप इधर आइए आपा, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं, अल्लाहु अकबर। और जब वो पढ़ रहे थे ना, फ्लोर पे ऐसा था कि सारे लोग पत्थर के बन गए थे, यूं था माहौल। ऐसे आंखों से हाँ, अल्लाह। और मैंने अमजद भाई को कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन उस दिन मैंने उनको रोते देखा। ये है, अल्लाह नताइज उनको की जानिब चलें। बढ़ना है। ज़ाहिर है कि ये तो ज़िंदगी के बिल्कुल बिल्कुल हिस्से हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें राज़ी रहना है। बेशक, रिज़न बिक़ज़ाए बेशक। व तस्लीमन ले अमरे। हाँ, ऐलान कर रहा हूँ नताइज का, और आज हमारे पास एक टाई भी है, तो अच्छा। हमें अपने इस मुख्तसर से वक्त में उस टाई पे भी फ़ैसला करना होगा। ओके। मैं पहला जो नाम है वो है किरण फ़ातिमा। किरण फ़ातिमा तशरीफ़ लाइए। उसके साथ मोहम्मद उवैस नबी सेकंड, और थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास दो बच्चे हैं, हाफिज़ अब्दुल रहीम रूमी और तहा बिन अज़हर। ये दो बच्चे हैं जिनके दरमियान मुकाबला टाई हो गया है, दोनों के बराबर नंबर आए हैं, हाफिज़ अब्दुल रहीम रूमी और तहा बिन अज़हर। तो पहले और दूसरे नंबर मैं पे कह रही हूँ दोनों को जाने दें। दोनों को जाने दें। हाँ, और क्या, दोनों को जाने दें। हाँ हाँ जाने दें, कोई बात नहीं। आगे सेमीफाइनल वगैरह में फिर ये जैसा पढ़ेंगे वो कह रही हैं कि फिर आगे जो है सेमीफाइनल में फैसला कर लेंगे। और क्या, ठीक है, ये भी ठीक है, मुत्तफ़िक़ा फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जजेस बच्चे अभी शुरू से हम निकाल दें तो बुरी बात है ना। हाँ। उनको एक कदम आगे तो बढ़ने दें। अच्छा जी, चलें, ये तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि दुआ किया करो मैं हर बार आ जाऊँ। अगर जहन अंडा पराठा बनाएंगे हर बार तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन आप लोग की मिठाई नहीं खाऊंगी, मुझे बता रही हूँ। मिठाई आप इनसे खा लीजिएगा। नहीं नहीं, आप जिस बात पे मिठाई खिला रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आप लोग अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन बात यही है कि अगले मरहले में जो मुकाबला है ना वो सख्त होगा। हाँ, तो ये बात ज़हन में रखें। हाँ, ठीक है ना, तैयारी। माहरूफ कुछ कहेंगी आप, आपने बहुत सारे मुकाबलों में शिरकत की है। मैं यही कहूँगी, एक तो सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए मैं कहूँगी कि दिल छोटा ना करें। आप इंशाल्लाह आगे बहुत मौके आएंगे, प्रैक्टिस जारी रखें। और आप सब ने प्रैक्टिस करनी है। दो तीन चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, सब ने ठहराव का है, एक अदायगी का है और कलाम का इंतखाब। आगे आप जब इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा और कोशिश करिएगा प्रैक्टिस ज़्यादा रखें, अच्छे से अच्छा पढ़ें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वसीम भाई अभी कोई बात? जी माशाल्लाह, मैं बच्ची ने बहुत कमाल का पढ़ा और ये तो आगे इसका मुझे मुस्तकबिल बड़ा रोशन नज़र आ रहा है बच्ची का। इन तीनों अपने छोटे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आगे मुकाबला बड़ा सख्त है, तो आगे भरपूर तैयारी से आना है आपने। और जिस कलाम को आप पढ़ने के लिए आएँ, एक कलाम ना पढ़ें, एक की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पहले कोई दूसरा सना खां वो पढ़ ले तो आपके लिए ये भी मुश्किल हो जाए। तो 2-3 कलाम की तैयारी करके आएँ, मगर बार बार उसकी तैयारी करें, रियाज करें, स्केल अपना देखें कि किस स्केल में पढ़ना है। इस बात पे वसीम भाई एक बात मैं और ऐड कर दूं, जैसे आज हमने टाई पे ताबिंदा अपन कह दिया जाने जी जी जी, हम अपने मुकाबले में वरना दोबारा से पढ़वाते हैं। जी जी। तो ये भी बताएं कि एक नात और होनी चाहिए कि अगर टाई हो जाए तो दोबारा वही कलाम थोड़ी पढ़वाएंगे। जी जी, ये भी बता दें। जी बिल्कुल, कि उस वक्त आपके पास जो है प्लान बी होना चाहिए। जब आप पेपर देने जाते तो फिर ये भी हो सकता है कि हम आपको बताएं कि ये कलाम सुनाएं। तो आप ये भी ज़हनी तौर पे तैयार जाते हैं पेपर देने, तो कितने सवाल याद करके जाते हैं। हाँ, तो इस तरह पहले से जो है वो तैयारी की हुई नात अपनी जगह, लेकिन जब मुकाबला होता है तो फिर ऐसे ही होता है कि जजेस बताते हैं जी ये पढ़ के सुनाएं आप। तो अपने आप को इस मरहले के लिए भी तैयार रखना है। सब में बहुत टैलेंट है, सब में बहुत पोटेंशियल है, आप लोग कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तशरीफ़ रखिए, थोड़ा सा वक्त हमारे पास बाकी है तो कलाम हम सुनते हैं जी। 5 मिनट हैं तो हम सुनते हैं वसीम भाई से। वसीम भाई, मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि आप बड़ी मुश्किल से हमें मिलती हैं। आपने असल कलाम सुनाया है। जी सुनाया है। आपने आज मिठाई भी खाई है तो आप तो कितना अच्छा पढ़ेंगे, पढ़िए। आप पढ़ें। क्या बता नहीं सकती किस बात की मिठाई खाई।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین پریشان ہو رہے ہوں گے. بہت بھائی دیکھیے نعت جب سنتے ہیں تو سب خوش ہو جاتے ہیں. اصل خوشی تو نعت سننے کی ہے. نہیں منہ میں مٹھائی ویسے ہی آ جاتی ہے جب رسول کا نام آ جاتا ہے. تو ہمارا تو طریقہ آپ نے دیکھا ہے, ہم چومتے ہیں, ان ہونٹوں کو چومتے ہیں, ان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں جن پہ نام محمد آ جائے. تو بس یہی ساری مٹھائی کی بات یہی ہے جو اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور سرکار کا نام آ رہا ہے تو منہ میں مٹھاس آ رہی ہے. تو یہ تابندہ آپا کی نعت سے عقیدت اور محبت کا ایک اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دلوں کو محبت سے بھرا رکھے, رسول کے ذکر سے ہمارے جو دل ہیں وہ جگمگاتے رہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ نئے پارٹیسپنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاتے جاتے میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر قصیدہ برد شریف کا ایک شعر بھی آپ لوگ پڑھ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی بسم اللہ, پڑھو بھائی, جلدی سے پڑھو. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ.